أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ. تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ابھی آپ کے سامنے اعلان ہوا کہ آج کا موضوع ماہ صفر المظفر اور اس کی بدشگونیاں. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مہینوں کے تعلق سے ہی فرمایا، کیونکہ دنیا میں ہر قوم، ہر ملک اپنا ایک کیلنڈر رکھتا ہے. اسلام میں بھی ایک کیلنڈر ہے. دنیا کی قوموں اور اسلامی کیلنڈر میں یہ فرق ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب یا قوم ہیں، ان کا کیلنڈر یا تو ان کی شخصیتوں کی پیدائش یا وفات یا ان کی حکومت یا ان کی قوموں کے عروج و زوال کی وجہ سے رکھا گیا ہے. لیکن اسلامی کیلنڈر ایسا نہیں ہے. اسلامی مہینوں کے نام بھی کسی خاص واقعے یا کسی خاص چیزوں کی طرف منسوب کر کے نہیں رکھا گیا، جبکہ دوسری قوموں کے مہینوں کے نام بھی کسی نہ کسی خاص واقعات یا خاص چیزوں کی طرف منسوب کر کے رکھا گیا. حتیٰ کہ جنوری، فروری جو مہینے ہیں، آپ ان کی بھی اصلیت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ واقعات ان کے پیچھے ہوں گے اور اس کی وجہ سے ان مہینوں کے نام رکھے گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اور یہ 12 مہینے نہ کسی کی پیدائش، نہ کسی کی وفات، نہ کسی کی حکومت، نہ کسی کے اچھے اور برے وقتوں کی وجہ سے ہے، بلکہ اللہ نے ان مہینوں کو بھی اس وقت بنایا جس وقت زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور احترام کے ہیں، فضیلت کے ہیں، جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 مہینے، محرم پہلا ہے، اس کے بعد رجب ہے، ذی قعد اور ذی الحج. باقی کیا اس کے علاوہ جو 8 مہینے ہیں
پھر رمضان ان میں ایک ہے. تو ان مہینوں کی بھی اپنی اپنی جگہ خصوصیات ہیں. خصوصاً رمضان کی ہم اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نزول قرآن کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد رمضان کی جو فضیلت ہے یہ ہر کس و ناکس جانتے ہیں. تو بہرکیف اسلام سے پہلے، چونکہ ان مہینوں کو تو اللہ تعالی نے اس وقت بنایا جس وقت زمین و آسمان، تو یہ مہینے ان کے اندر رہے، لیکن مختلف زمانوں میں، مختلف دور میں لوگوں نے ان مہینوں کے تعلق سے بعض چیزوں کو منسوب کر دیا. اسلام نے آیا، ان سب چیزوں کو ختم کیا. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مصطفی میں ان سب چیزوں کو ختم کیا گیا. ان میں سے ایک مہینہ سفر ہے. وہ لوگ اس کا نام صرف سفر رکھتے تھے، اسلام نے اسے سفر المظفر کہا ہے، کامیابی کا مہینہ کہا. مفسرین نے اور دوسرے مورخین نے، مفسرین نے اور تشریح کرنے والے مختلف حضرات نے سفر کے تعلق سے بہت سی باتیں لکھی ہیں. عوام کے لیے جو مناسب ہے وہ میں بتا رہا ہوں. وہ یہ کہ حقیقت یہ کہ 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے حرمت اور احترام کے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، خون خرابہ، لوٹ مار سب منع تھا، عرب بھی اس کا احترام کرتے تھے. ہاں یہ الگ بات تھا، یہ الگ بات تھی کہ وہ لوگ کبھی کبھی ان مہینوں کو بدل دیتے تھے، جس کو میں جو آیت کریمہ تلاوت کیا اس کے بعد والی آیت میں ذکر کیا گیا. تو چونکہ لگاتار 3 مہینے حرمت کے آتے تھے جن میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، خون خرابہ بند تھا، جبکہ عربوں کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسی میں گزرتی تھی، تو 3 مہینے لگاتار آنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ چیز بڑا شاق گزرتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا. تو اس کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا تھا تو ہر کس و ناکس ایک دوسرے کو لوٹنا، گھسوٹنا، قتل و غارت گری یہ سب شروع کر دیتے تھے. اسی لیے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے باہر چلے جاتے تھے. اسی لیے لوگ سفر کو منحوس، نحوست یا اور ایسی کوئی چیز سے تعبیر کرنے لگے تھے. وہ 3 مہینے کیا ہیں؟ سال کے آخری 2 مہینے ذی الحج اور سال کا پہلا مہینہ محرم، کیونکہ سفر دوسرا مہینہ ہے. اکثر لوگوں نے اسی چیز کو بیان کیا. اسلام آیا، ان سب چیزوں کو ختم کیا. لہذا اس کے بعد اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے تو سفر میں بہت سے اچھے اچھے کام بھی ہوئے. ایک لفظ سننے میں عربی زبان کے اور دوسری زبانوں کو بھی بہت سے الفاظ ہیں جو سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں تو معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ صاد سے ہے، سین سے سفر نہیں. سین سے سفر تو ٹریول، سفر کرنے کو کہتے ہیں. یہ جو مہینے کا نام ہے یہ صاد سے ہے. صاد جو آتا ہے نا اس سے یہ مہینہ ہے سفر المظفر. کوئی عام طور پر لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ سفر جو ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہ نہیں ہے یہ. تو اس لیے آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں جو خراب تھی دور جاہلیت میں اسلام نے اس کو ختم کیا. باقاعدہ حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ لا عدوى ولا سفر ولا حام ولا طائر. ایسے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو، بہت سی چیزیں خرابیاں تھیں. میں ان چیزوں پہ آنے سے پہلے صرف ایک بات کی طرف توجہ دیجیے. اگر ہم اس چیز کو غور سے سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے. سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام ہے کیا چیز. کیا اسلام صرف ایمان کا، یا اسلام صرف عبادت کا، یا اسلام صرف اخلاقیات کا،
یا اسلام صرف معیشت، معاشت یا معاشرت ان چیزوں کا نام ہے؟ نہیں، سب سے پہلے اسلام نام ہے ایمان، سب سے پہلی چیز. ورنہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی اسلام کو ہی فالو کرنے والے تھے، ماننے والے تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا نام الگ الگ رکھ لیا ہے. بہت سے لوگ صرف لین دین کو اسلام سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ صرف عبادت کو اسلام سمجھ جاتے ہیں، جبکہ سب سے پہلی بنیاد اسلام کی ایمان ہے. اور ایمان جب تک مضبوط نہ ہو، صحیح نہ ہو، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، عقائد اسی کی جمع ہے، تو جب تک یہ پہلے درست نہ ہو اس کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں سب بیکار ہیں. کیوں؟ دوسری قوم میں لوگ ایسے نہیں ہیں جن کا طور طریقہ اچھا ہے، جن کا لین دین بھی اچھا ہے، جن کی بات چیت اچھی ہے، جن کا اخلاق بھی بہتر ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں دوسری قوم میں ہم کو ملیں گے. بلکہ آج تو مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے سے اچھا لین دین دوسروں کا ہوتا ہے، ہمارے سے اچھا تعلقات یعنی بہوار دوسروں کا ہو گیا ہے، ہمارے سے اچھی زبان کے پکے دوسرے لوگ ہو گئے ہیں. تو کیا وہ ان کے سارے اعمال، کیا ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، سب سے پہلی چیز ایمان ہے، یاد رکھیے. ایمان سے ہٹانے والی کون سی چیزیں ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے بچنے کے لیے کہا گیا. وہ ہے شرک، بدعت اور یہ خرافات، توہمات. یہ سب چیزیں سب سے زیادہ ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں. تو ہمیں اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اسلام اصل کس چیز کا نام ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے ہر چیز کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ورنہ دوسرے لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ اگر اسلام چیریٹی کا نام ہے تو ہم سے، مسلمانوں سے زیادہ چیریٹی کے کام سوشل ورکر دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ اسلام اس کا نام ہے کہ سب کوئی آپس میں مل کر رہیں، تو آج پوری دنیا کو شکایت ہے کہ ہر قوم مل کے رہتی ہے سوائے ہمارے اور آپ کے. تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں اصل اسلام نہیں سکھانے آیا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ اسلام جھوٹ بولنے، چوری کرنے، شراب پینے سے روکنے کا نام ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، شراب نہیں پیتے، چوری نہیں کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. معلوم ہوا کہ اصل چیز پہلے عقیدہ ہے، اور جو چیزیں ان کو خراب کرنے والی ہے اسی لیے اس کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا. شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا. اس کے بعد بدعت کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا. کہا گیا کہ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، بدعتی کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کی دوسری قوموں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہم اور آپ ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے بھی ہم اور آپ ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں. لیکن پریشانیاں اور تکلیفوں بھی اٹھانے والے ہم اور آپ ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ایک طرف ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف کچھ ایسے شرک و بدعات ہمارے اندر رائج ہیں جو ہماری ہی عبادتوں کو خراب بھی کر دیتے. کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ شرک کے پیچھے، بدعت کے پیچھے، شرک بدعت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بھائی ہم نہیں پڑے رہتے ہیں. ہمارا کلمہ ہی سب سے پہلے کہتا ہے لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے تو کہا ہر چیز کا انکار کر دو، صرف اللہ کا اقرار کرو. کیوں اللہ تعالیٰ اور طریقے سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ صرف اللہ کو مانو؟ پہلے لا کا لفظ لایا گیا کہ ہر چیز کا انکار اور صرف اللہ کا اقرار. تو یہ تو قرآن، احادیث، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو سکھاتی ہیں. ہم نہیں اس کے پیچھے پڑے رہتے. لہذا ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. تو اس ایک حقیقت ہے جس کو ہم اور آپ سمجھ لیں یا دوسرے حضرات سمجھ لیں تو ان کے لیے یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. بہرکیف مختصراً یہ کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، چلتے چلتے پھر ایک بار مسلمانوں میں بہت سی توہمات اور
رسم و رواج کہیے، توہم کہیے یا بدشگونیاں کہیے، پھر ایک بار واپس مسلمانوں کے درمیان وہ حضرات جو علم سے دور ہے. ہمیں ہر مسلمان کو ہم نہیں کہہ سکتے، اسی وجہ سے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج سے 20-25 سال پہلے یہ سب چیزیں اور زیادہ تھیں، لیکن الحمدللہ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ میں سے خود کتنے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ یہ سب کام کرتے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دیا، آپ علم حاصل کیے، الحمدللہ آج آپ اس سب چیزوں سے بچ گئے. تو ہمیں ان لوگوں کو جن کو علم نہیں ہے برا بھی نہ سمجھیں، اس لیے کہ وہ جو کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. جس طریقے سے ایک بیماری اس کے اندر رہتی ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں صحت مند ہوں، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے چیک اپ کرتا ہے، انالائز کرتے ہیں، چھان پہچان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، تو وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے. چھوٹا بچہ انجیکشن سے پہلے ڈرتا ہے، ڈرتا نہیں ڈرتا ہے، ڈاکٹر سے بھاگتا ہے وہ. لیکن ڈاکٹر ایک اچھا ڈاکٹر ہو، بچے کو بہلا کر پھسلا کر اسے انجیکشن ڈال دیتا ہے. جب اس کی صحت اچھی ہو جاتی تو کیا کرتا ہے؟ اسی ڈاکٹر کو سلام کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے. اچھے لوگ آپریشن سے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، لیکن آپریشن ہونے کے بعد صحت اچھی ہو جاتی ہے تو وہی ڈاکٹر کو سلام کرتے ہیں. تو ویسے یہ مریض ہیں، ان کے ایمان کی یا دوسرے توہمات کے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاق سے، محبت سے، اچھے طریقے سے، ساری چیزوں سے ہم ان تک پہنچائیں ان باتوں کو. ہو سکتا ہے شروع میں وہ ہم سے نفرت کریں گے، جیسا بچہ ڈاکٹر سے بھاگتا ہے، یا اچھے لوگ آپریشن سے ڈرتے ہیں پہلے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، لیکن بعد میں جب اچھا ہوتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیں گے بہت سے لوگ پہلے نفرت کرتے رہے ہوں گے، لیکن جب ان کو ہدایت مل گئی، سمجھ مل گئی تو آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے ذریعے سے ہدایت دی، میں اچھی جگہ آیا. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان سے نفرت کرنے کے بجائے، ان کو غلط کہنے کے بجائے، ان کا صحیح طریقے سے علاج کریں. انشاءاللہ ضرور وہ سمجھیں گے، ضرور وہ سدھریں گے. تو ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ توہمات یا یہ جو بدشگونیاں ہیں ہر جگہ الگ الگ ہے، اور یہ صرف سفر کے تعلق سے ہی نہیں، ہر مہینے کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ الگ الگ طریقے. محرم کو ہم نے چند چیزوں کے لیے بنا لیا، سفر کو ہم نے نحوست کے لیے بنا لیا، ربیع الاول کو ہم نے میلاد النبی کے لیے بنا لیا، ربیع الثانی کو ہم نے 11ویں کے لیے بنا لیا. اسی طریقے سے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہم نے کیا، حتیٰ کہ رمضان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، اس کو گنجی کے لیے بنا دیا. ہر مہینے میں ہم نے اپنے کچھ نہ کچھ چیزیں ہم نے ڈال دی. آپ دیکھیے رمضان آئے گا تو کتنی تعریف، ماشاءاللہ وہاں کی گنجی کیسی، وہاں کی گنجی کیسی، وہ کٹرے بھی کیا پیارے کٹرے. یہ دیکھیے ہوتا نہیں ہوتا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی طرف سے جو سنتا ہوں، عوام کی طرف سے جو باتیں آتی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ مہینہ جس کے اندر اچھائیاں تھیں، ہم نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں داخل کر لیں کہ جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹ گئے، اور جو بیکار چیزیں تھیں اس کو ہم نے لے لیا. اور سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ ہوگا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ سفر کے تعلق سے یہاں کے جو لوگوں کے خیالات ہیں وہی خیالات کسی اور کے بھی ہوں، یا جو لوگ یہاں کے جو کام کرتے ہیں وہی کام دوسری جگہ کے بھی کرتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرکیف عربوں میں تو یہ چیز تھی، اسلام آیا اس کو دور کر دیا. حالی نے اس کو بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ اسلام آ کے ان سب چیزوں کو بدلا، لیکن پھر وہی اسلام ہندوستان میں آ کے بدل گیا. اور آج میں آپ کو کہوں کہ پوری دنیا میں 3 قسم کے اسلام ہیں، یا ایک اور طریقہ بتا دیے 4. ایک وہ ہے جس کو ایران پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، ایک وہ طریقہ ہے جسے ہندوستان ساری دنیا کو پھیلاتا ہے، اور اصل طریقہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا اسلام ہے، قرآن حدیث کا،
اور چوتھا اگر کوئی طریقہ ہے تو صوفیزم ہے، جسے وہ ممالک پھیلا رہے ہیں جس کا ہیڈ کوارٹر ترکی ہے۔ یہ ایک میرے خیالات ہیں، یہی چیزیں آج پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ جتنے رسم و رواج آپ کو ملیں گے سب ہندوستان سے ملیں گے۔ سارے ملکوں میں جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں، ہم اور آپ کوئی اچھی چیز تو نہیں بھیجے، لیکن جتنی بیکار رسم و رواج ہے یہیں سے جاتے ہیں۔ مسلمان ہندوستان کے، پھر ہندوستان دو ٹکڑے میں ہوا، پھر وہاں سے جو لوگ باہر گئے، یو کے یو ایس میں آپ دیکھیں گے جتنی خرابیاں گئی ہوں گی سب یہیں کے لوگ لے گئے ہوں گے، ہندوستان کے یا ہمارے پڑوسی ممالک پاکستان، بنگلہ دیش کے، بس یہی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک بار پھر یہیں سے ان سب چیزوں کا خاتمہ کیا جائے، اور الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب وہ دور چلا گیا، ماشاءاللہ دوسرے لوگ بھی آج کل سچ بول رہے ہیں۔ آج ہی میں ایک ایسی محفل کی تقریر دیکھا جن کے بارے میں میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کی محفل میں یہ رسم و رواج کے خلاف، بدعت کے خلاف تقریر ہوگی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور ہم اور آپ جتنا سخت نہیں بولتے ہیں اس سے زیادہ سخت، لیکن لہجہ ان کا اتنا پیارا تھا کہ سخت بات بھی کبھی اچھا لہجہ ہونا تو آدمی کو سخت نہیں لگتا ہے یا نہیں؟ وہ جیسے مشہور ہے، پرانے زمانے میں مدراس میں ایک بڑے عالم تھے مولانا عنایت اللہ صاحب، جو مولانا عبدالعزیز جامی صاحب کے رشتہ داروں میں تھے، ان کے شاید بہنوئی تھے، ہے نا؟ بہت زبردست تقریر کرتے تھے، رلاتے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ حق بات کہنا بھی ہو تو ایسے طریقے سے کہو کہ وہ حق ہو اور سننے والا بھی اچھے طریقے سے سنے۔ وہ اس کے لیے ایک مثال دیتے تھے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، شولے میں اکثر وہ ایسی مثال دیتے تھے کہ ایک بچہ اگر ماں کو جا کے کہے امی، تو امی کتنا خوش ہوتی ہے، نہیں؟ گلے سے لگا لے گی۔ لیکن وہی بچہ جا کر اگر ماں کو کہے میرے ابا کی بیوی، بات تو صحیح ہے نا، ابا کی بیوی ہی تو ہے ماں، تو ماں کیا کرے گی؟ جھاڑو اٹھا لے گی، اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی؟ بات صحیح ہے لیکن کہنے کا انداز غلط ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو آج اچھے انداز سے اسلام وہی سکھاتا ہے ہم کو، ہمیں اگر انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے تو ضرور دنیا سننے کے لیے تیار ہے، اور آج سننا چاہتی ہے، مجبور ہو چکے ہیں سچ سننے کے لیے۔ تو میں نے ان کا طریقہ دیکھا، اتنے اچھے طریقے سے وہ بیان کر رہے تھے سفر کی نحوست کو، ایک واقعے کو لے کر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے، اس میں شادی نہیں کرنا، اس میں یہ نہیں کرنا، اس میں نہیں کرنا۔ انہوں نے ایک واقعہ اٹھایا تاریخ کا، کہا اسی مہینے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شادی اگر اچھی ہو گئی تو اولاد نہیں ہوں گے، اولاد ہوں گے تو اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ دیکھو دنیا میں حسن اور حسین سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا بھی ایمان ہے یا نہیں کہ دونوں جنت کے دو پھول ہیں، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے بہتر جوڑا کس کا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کا جوڑا، لیکن شادی تو اسی مہینے میں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ساری بدشگونیاں، ساری غلط فہمیاں، ساری چیزیں بیکار ہو گئی۔ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بہتر کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی جوڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ انسان کے اندر وہم ہے، اور وہم کا علاج بڑا مشکل ہے۔ ہم لوگ بچپن میں جو پڑھے مدرسے میں، تو ایک عربی کی کتاب میں ایک واقعہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ محل کے باہر نکلتا تو اس کا حکم تھا کہ میرے سامنے کوئی غریب، فقیر، بیوہ ایسے لوگ نظر نہیں آنا، ورنہ اس کو وہ وہم سمجھتا تھا۔ اس کو کیا سمجھتا تھا؟ وہم سمجھتا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائیں گے تو میرا دین خراب ہو جائے گا، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام خراب ہو جائے گا۔ اس کا یہ طریقہ تھا۔ ایک دن وہ نکلا تو اچانک اس کے سامنے غریب آ گیا، بڑا غصہ ہوا، پولیس کو حکم دیا اس کو پکڑو، جیل میں ڈال دو۔ پولیس پکڑی، جیل میں ڈال دی۔ بادشاہ گیا، شکار کیا تو اس کا شکار بہت اچھا ہوا۔
اب خوشی خوشی واپس آیا، اور بادشاہ لوگ جب خوش ہوتے ہیں تو موڈ بہت اچھا رہتا ہے ان کا. واپس آیا تو فوراً اس کو جیل سے بلایا اور پوچھا تم کو جو مانگنا ہے مانگو. ایسا وہ آدمی تھوڑا سمجھدار تھا، وہ کہا بادشاہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا بادشاہ آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ کسی اچھے کام کے لیے جائیں اور آپ کے سامنے کوئی غریب، محتاج، فقیر، بیوہ آ جائے تو آپ کا دن خراب ہوتا ہے، تو آج کے دن صبح صبح آپ مجھے دیکھے، میں آپ کو دیکھا، آپ کا شکار اچھا ہوا، مجھے جیل جانا ہوا، اب ہم دونوں میں کون منحوس ہے؟ سوچ کر دیکھیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب توہمات ہیں، بدشگونیاں ہیں، اصل چیز انسان کا عمل ہے. ایک اور چھوٹا سا واقعات انسان کو زیادہ اثر کرتے ہیں، میں سناتا ہوں، کہیں پڑھا تھا میں نے کتاب میں. اکثر دیہاتوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو شہر کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، یہ سب نہیں کرتے ہوں گے. تو دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ مشہور کر دیتے ہیں فلاں جگہ بڑی خراب ہے، یا فلاں گھر میں یہ ہے تو فلاں درخت میں یہ ہے تو فلاں یہ میں، ایسا مشہور ہوتا ہے. ایک آدمی تھا، ہمیشہ وہاں سے جاتا آتا تھا. ایک بار جب وہ جا رہا تھا، سننے میں تھوڑا خراب ہے، برا نہیں مانیے گا، اور یہ پرانے زمانے کا، تو جا رہا تھا تو اس کو ضرورت پڑ گئی، پیشاب کی ضرورت پڑ گئی. وہ وہاں بیٹھ گیا. بیچ میں اس کو یاد آیا کہ یہ جگہ بڑی خراب ہے. اب جو ہی اسے یاد آیا تو ادھر دیکھتا تھا، ادھر دیکھتا کہ معلوم نہیں کدھر سے مصیبت آ جائے. اور اسی درمیان اپنی ضرورت کو پوری کیا. اور پرانے زمانے میں یہ زب نہیں ہوتے تھے، بٹن ہوتے تھے. اس نے جو ہے کچھ غلطی کر لیا، کیونکہ پریشانی اس کا خیال کہاں تھا، معلوم نہیں کیا مصیبت آ جائے. اب جب اٹھا تو اس کو اس جگہ میں تھوڑا ٹائٹ ہوا، چیخنا چلانا کر دیا، لوگوں بچاؤ مجھے، میرے اوپر شیطان آ گیا، میرے اوپر جینا. لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ جگہ خراب ہے، چونکہ مشہور تھا. لوگ بھی اس کو آئے، اٹھا کے لے کر گئے. آخر میں گاؤں میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھئی آخر کیا ہو رہا ہے تم کو؟ نہیں یہاں پکڑ لیا ہے، یہاں پکڑ لیا ہے، یہاں پکڑ لیا ہے. کیا ہوا؟ تھوڑا بیڈ پہ لٹکا ہے، پیر پھیلائے. تو بولا کیا بھی غلطی نہیں ہوا، پینٹ کا بٹن شرٹ میں لگا دیا، اس کے واسطے ٹائٹ ہو گیا. تو چونکہ وہم تھا اس کو، اس وہم اور پریشانی میں یہ سب چیزیں ہوئی اس سے. تو معلوم ہوا کہ جب تک آدمی اپنے وہم کا علاج نہیں کرے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو اسی چیزوں سے کہا گیا کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرو. آج کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ اسلامک اسکول ہے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں اگر بچہ ایک دعا پڑھ دیا تو خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو وہ بھی یاد نہیں رہتا ہے. آپ لوگوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تبھی تو بیان سننے کے لیے آئے ہیں. میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کو علم نہیں ہے. تو اب ہم دعا پڑھاتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے یا نہیں؟ کیا معنی اس کے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے بھروسے پر، ہے نا، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں میں آپ دیکھیں گے ان کے بھی خیالات ایسے ہی ہیں کہ سامنے کوئی غریب نظر نہیں آنا، کوئی بیوہ نظر نہیں آنا. کتنے مسلمان ہیں جو اپنے گھر کے اچھے فنکشن میں بیوہ کو شامل نہیں کرتے؟ آج بھی پڑھے لکھے لوگ کیوں؟ منحوس سمجھتے. یا کتنے لوگ ہیں بات چیت کرتے رہیں گے، اچانک اذان ہوتی ہے فوراً بولیں گے دیکھیں میری بات صحیح ہو گئی. بولتے نہیں بولتے؟ بھئی اذان کا ٹائم تو فکس ہے، وہ تو اسی وقت ہونا ہے یا نہیں؟ اب یہ جھوٹ بھی بولتا رہے گا تو کہے گا دیکھیں اذان ہو گئی، میری بات صحیح ہو گئی. نہیں، غلط ہے. اسی طریقے سے سپلک ہے نا، چھپکلی، اس کی آواز آ گئی تو بھی لوگوں کے خیالات الگ الگ. گویا یہ 5 فٹ کا انسان اپنی قسمت 1 انچ 2 انچ کی سپلک میں، چھپکلی میں رکھے ہوا ہے. یا بہت سے لوگ ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں بلی وغیرہ تو لوگ بولتے ہیں نہیں معلوم نہیں میرا راستہ خراب ہو جائے گا. تو یہ 5 ساڑھے 5 فٹ کا انسان 1.5 فٹ کی بلی سے ڈرتا ہے.
اور پھر بھی دعا بھی پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو پھر یہ اللہ پہ بھروسے کا نام کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ ہم کو اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے وہ بھروسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو سفر کے تعلق سے بھی اور ان سب چیزوں کے بھی بیکار کے توہمات ہمارے ذہنوں میں بہت ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہٹانے کے لیے ہی تو ہمیں یہ دعائیں، یہ ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں، دعائیں بتلائی گئی ہیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے بعد ان دعاؤں اور ان ساری چیزوں کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، وہ ہو کے ہی چکے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر بھروسے کا بھی بہت زیادہ غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو انشاءاللہ بول دو ہماری ڈیوٹی ختم ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ بول دینے سے ہماری ڈیوٹی ختم، اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کریں گے، یہی نا ہم سمجھتے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ کے مطلب یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کوشش میں ساتھ دیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو انشاءاللہ کہہ کر اپنی زندگی کو، اپنے محنت اور مشقت کو سمجھتے ہیں کہ نہیں اب جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو میں نے جمعہ میں بھی وہ واقعہ سنایا تھا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ انڈیا میں ایک ایڈیٹر تھا جو انڈیا ٹوڈے میں بھی تھا، دوسری جگہ بھی تھا، اور بڑی اچھی انگریزی، عربی، فارسی، اردو بھی جانتا تھا۔ خشونت سنگھ تھا، اب نہیں ہے، انتقال کر گیا وہ۔ تو ایک بار مسلمانوں کو کہا کہ مسلمان تو ماشاءاللہ کچھ بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ کہنے سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر بہت رحم کرتا ہے، گرچہ کہ وہ ہمارے انشاءاللہ کا مذاق اڑایا وہ، اور ہم کرتے بھی ویسا، انشاءاللہ بول کے بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں، وقت پر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دنیا کے سارے فائل، ایک واقعہ بنا کے اس نے پیش کیا کہ دنیا کے ملکوں کے فائل، رشیا کے، امریکہ کے، UK کے، سب اللہ کے پاس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو۔ اچانک جو ہے پاکستان کا فائل آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے لاؤ۔ فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ملکوں کے فائل کو سائڈ میں رکھ دیا اور پاکستان کا آتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ انشاءاللہ بول کے سب کچھ میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ سب کیسی چیزیں ہیں دیکھیں۔ تو انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے الٹا ہوتا ہے، ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ کریں، پھر بھی ہمارے دل میں ڈر سمایا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کا نام لے لیا، اب جو کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مان لیا ہم بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلے لیکن سامنے گڑھا ہے تو کیا ہم اس میں ہاتھ پیر رکھ دیں گے؟ نہیں، آنکھیں بھی تو اللہ دیا ہے کہ گڑھے سے بچ کے جاؤ، کھڈے سے بچ کے جاؤ، یہ بھی ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے توہمات بڑھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر اتنا زیادہ بھروسہ کر دیتے ہیں کہ کسی چیز کی فکر بھی نہیں کرتے، وہ بھی غلط ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں، بہرکیف سفر میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، خاص کر بہت سے لوگ اس مہینے کی 3 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک اس کو ایک خاص نام دے دیا، اور یہ صرف ساؤتھ میں ہی ہے، 13 تیزی کہتے۔ نارتھ میں ہم نے اس کے بارے میں تحقیق کیا تو ایسا کچھ نہیں ہے، نارتھ میں 13 تیزی کہتے ہیں کہ یہ 3 تاریخ سے 13 تاریخ بڑھ گئے۔ ارے قرآن میں دیکھیے 3 نمبر بھی ذکر کیا گیا ہے، 13 نمبر بھی ذکر کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، بلکہ اچھے اچھے ملکوں میں بھی یہ 13 نمبر خراب سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ فلائٹ میں 12 کے بعد 14 ہوتا ہے، 12 کے بعد 14 ہوتا ہے، 13 رہتا ہی نہیں سیٹ، کیونکہ 13 کو وہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، 13 کو یہ لوگ خراب سمجھتے ہیں، نمبروں کو خراب۔ کچھ لوگ نمبروں کو بھی خراب سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان ماشاءاللہ 786 کو اچھا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ بہت سے لوگ 7 کو اچھا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ بہت سے لوگ 7 کو اچھا سمجھتے ہیں اور 8 کو خراب سمجھتے ہیں۔ شیخ سے پوچھ لیجئے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن میں ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ 7 جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ماشاءاللہ جو لوگ 7 کو سمجھتے ہیں وہاں جائیں گے، کہیں گے نہیں مجھے 7 بہت پسند ہے، میں یہیں جاؤں گا۔ کون جائے گا بھائی صاحب؟ اور جو لوگ 8 کو خراب سمجھتے ہیں، کہا گیا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کیا خراب سمجھ کے چھوڑ دیں گے کیا اس کو؟ نمبروں میں بھی کوئی چیز نہیں ہے،
جگہ میں بہت سے لوگ نحوست سمجھتے ہیں، چیزوں میں، دنوں میں بھی بہت سے لوگ منگل اور چہار شنبہ کو خراب سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود بہت مفسرین یہ تک بھی لکھتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو اگر ایک دن کیا، ایک دن کے 1 منٹ کے ایک حصے میں زمین آسمان سب کو پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے خود ایک ایک دن میں ایک ایک چیز کو اس لیے بنایا تاکہ کوئی آدمی کسی دن کو برا نہ سمجھے۔ ہاں، جمعہ کو سردار بنایا، جیسا رمضان کو ایک فضیلت عطا فرمائی، پانی ہے بہت سے قسمیں، زمزم کو ایک فضیلت عطا فرمائی، تو اس طرح اللہ نے ہر چیز کو اچھا بنا کر کسی ایک کو فضیلت دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے دن خراب ہیں، منحوس ہیں، غلط ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو منحوس میں سے ایک یہ بھی سمجھ، اچھا اس کے لیے دیکھیے کیا کرتے ہیں لوگوں نے، بڑا اچھا آسان طریقہ سمجھا کہ تھوڑا سا چنا آخری دنوں میں، سفر کے آخری دنوں میں، کہ چنا اور انڈے اور کوئی چیز، اب تو شاید نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں، پہلے ہم بہت سنتے تھے جب 92 93 میں یہاں آئے تھے تو اس وقت بہت سنتے تھے، اب تو الحمدللہ نہیں ہے، اور یہ سب علم کا نتیجہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 1000 ہم خراب کرتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا، جیسے ایک آدمی ہمیشہ چلاتا رہے اندھیرا اندھیرا اندھیرا، کچھ نہیں ہوگا، ایک گاڑی جلا دے گا تو اجالا ہو جائے گا، ویسا ہی ہم کچھ بھی کہتے رہیں گے نہیں ہوگا۔ علم پھیلائیے، جہالت خود بخود دور چلی جائے گی، اس لیے کہ جہالت کے نتیجے ہیں یہ سب۔ تو بہرکیف لوگ کیا کرتے ہیں، سرہانے رکھ کے لے جا کے غریب کو دیتے ہیں تاکہ نحوست دور ہو جائے۔ یہ کتنا ظلم ہے کہ ہماری نحوست کسی دوسرے بھائی کو لے جا کے دیں تاکہ ہم اچھے رہیں، وہ بیچارہ خراب رہے۔ کیا غریبی اس کی مجبوری ہے کیا کہ ہماری نحوست دوسرے کے سر پہ ڈال دیں؟ یہ کتنا ظلم ہوگا کہ ہم اپنی نحوست چند چیزوں میں نکال کے، اور سب سے پہلی بات، اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نحوست ہمارے نکلنے والی ہے تو یہ نسخہ سیریا کو بھیج دیجئے، یمن کو بھیج دیجئے، دوسرے ملکوں میں جہاں مسلمان بڑے پریشان ہیں وہاں بھیج دیجئے تاکہ ان کی ساری نحوست نکل جائے اور مسلمان کامیاب ہو جائیں، یا یو پی میں بھیج دیجئے، بہت پریشان ہیں وہاں کے مسلمان، اتنی چھوٹی چیزوں میں۔ پھر اسی طریقے سے سفر کے آخری دنوں میں 28، اصل اس وقت واقعہ کچھ اور ہے، لیکن لوگوں نے اس کو یہ مشہور کر دیا ہے آخری چہار شنبہ۔ آپ کو معلوم ہے آخری چہار شنبہ؟ اچھا ہے، نہیں معلوم ہے تو، کیونکہ معلوم ہونے سے ہی گمان پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ الحمدللہ جب سے علم آیا ہے، جب سے ایسے مراکز اور سینٹرز بنے اور لوگ سننے کے لیے آتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں خود خریدنے سے ملتی ہے نا، ہدایت کے لیے بھی ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ورنہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ تو جب سے لوگوں نے ماشاءاللہ ہدایت کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے، شروع میں تو ان کو تھوڑا غلط لگتا ہے کہ یہ بالکل الگ ہے، نہیں یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اوریجنل مال بہت کم ہوتا ہے، گھٹیا مال بہت ہوتے ہیں مارکیٹ میں، تو اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اوریجنل کہاں ہے۔ تو جو لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، تو ماشاءاللہ اب بہت سے لوگوں کو ہدایت ہے۔ تو وہ کرتے کیا ہیں اس دن کے آخری چہار شنبہ، مطلب کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، یہ ہوا، ایسا ایک کہانی لوگوں نے بنا دی، حالانکہ وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گھومنے کے لیے نکلے، سیر و تفریح کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اب تو بھی مدینہ ماشاءاللہ ساری چیزیں ہیں، ہریالی ہے، گھاس ہے، یہ ہے وہ ہے، اس زمانے میں کون سے مدینے میں گھاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گھومنے کے لیے گئے ہوں گے؟ یہ کتنا بکواس ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ ان کو کچھ بھی نعمت دیا تو فوراً سجدے شکر ادا کرتے تھے، شکرانے نعمت کرتے تھے، تو اس وقت کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وہ کام کیے ہوں گے؟ ایک کہانی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو آخری چہار شنبہ نام دے کے وہ بھی لکھا آخری چہار شنبہ، تو کیا آئندہ سال سے چہار شنبہ نہیں آئے گا؟ آئندہ سال سے یعنی چہار شنبے کے بعد جو آخری چہار شنبہ ہے اس کے بعد کیا ہفتے میں 6 دن ہی ہوں گے؟ یہ سب بکواس ہے، بیکار چیز ہے، کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ تو اصل چیز عقیدہ درست کرنا ہے، جس کو ایمان کہیے، عقیدہ کہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے سب سے پہلے اس کو رکھا ہے۔ 13 سال تک مکے میں کون سی چیز مضبوط کی گئی؟ نہ نماز فرض ہوئے، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی چیز 13 سال تک۔ کیوں؟ کہ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا کوئی عمل کرنا آسان نہیں ہوگا اور کوئی گناہ چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوگا۔
ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے. تو اسی لیے پہلے اتنے سختی کے ساتھ ان کے ایمان مضبوط کیے گئے، اور یہ چیز تھی توحید، رسالت اور آخرت. تب پھر اس کے بعد جب ایمان مضبوط ہوا تو جو بھی اللہ کا حکم ہوا فوراً وہ لوگ مان لیے. آج ہم لوگوں کو شک ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کریں گے تو شاید اچھا ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو شاید اچھا ہو جائے گا، شاید یہ مہینے میں یہ کریں گے تو اچھا ہو جائے گا. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بھلائی، کامیابی صرف اور صرف حق میں ہے. جو باطل ہے، جو رسم و رواج ہیں، جو خرافات ہیں، سننے میں دیکھنے میں اچھے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اور انسان کا اصل عمل ہے. صحیح عمل ہوگا تو ہم کو کامیابی ہے، صحیح عمل نہیں ہوگا ہرگز اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ یہ توہمات، شرک، رسم و رواج، خرافات، بدشگونی، جتنی قسم کی بدشگونیاں ہوں، خواہ وہ دنوں کے تعلق سے، مہینوں کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے، نمبر کے تعلق سے، جگہ کے تعلق سے، یا کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے. اور یہ سب چیزیں ہے ہی ہیں ایمان کو خراب کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مہینوں کا ان سب چیزوں کا بیان کیا تو اس میں یہ بھی کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. یہاں ظلم سے مراد گناہ ہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. لہذا کوئی بھی مہینہ ہو، کیونکہ موضوع سفر کا ہے لیکن ہم نے آپ کو سب چیزوں کے تعلق سے لایا کہ ہم نے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بنا دیا ہے. ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے اور صرف جو صحیح عبادات ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالی ہماری دوسری عبادتوں کو بھی قبول کریں گے، ہماری دوسری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے، ہماری دوسری جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہم ایمان لائے ہیں یا جو عمل کر رہے ہیں وہ سب قبول ہوں گی. ورنہ وہ تو آسان مثال آپ کو دی جاتی ہے کہ ابھی یہ گلاس بھرا ہوا ہے، بہترین پانی ہے، لیکن اس کے اندر اگر تھوڑی سی غلاظت ڈال دی جائے گی تو آپ کی نگاہ اس غلاظت کے بعد اتنے بھرے ہوئے صاف پانی پہ نہیں جائے گی، اس غلاظت پہ جائے گی اور وہ تھوڑی سی غلاظت پورے اچھے پانی کو خراب کر دے گی. ویسا ہی الحمدللہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے بدشگونیاں، یہ خرافات، یہ رسم و رواج ہماری نیکیوں کو خراب کر رہی ہے. گویا ہم اپنے ہی ہاتھ سے اپنی نیکیوں کو برباد بھی کر رہے ہیں. اسی لیے یہ نیکیاں فائدہ مند ہم کو نظر نہیں آ رہی ہیں، ورنہ ہم سے اور آپ سے بہتر اس سرزمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. ہم اور آپ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اور آپ آخری نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت دی ہے، اور ہمیں جو امت کہا گیا تو اس امت کے بھی کتنے اچھے مقام ہیں. لیکن اتنی ساری اچھائیاں ہونے کے باوجود ہم اور آپ اگر تکلیف اٹھا رہے ہیں تو یہ ہمارے اعمال کا ہی غلط اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان مرد عورت سب کو بھی، جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو آئندہ بھی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اگر کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے یا غلط صحبت کی وجہ سے ان سب رسم و رواج میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حق دکھلائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باطل دکھلائے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، عمل میں اخلاص و للہیت عطا فرمائے، حق کی طرف آنا ان کے لیے آسان فرمائے، حق کو سننا آسان فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے دلوں کو حق کے لیے کھول دے، صحیح باتوں کے لیے کھول دے، اور ان کے دلوں پر جو رسم و رواج، بدعات، خرافات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ان کے دلوں سے ہٹا دے اور انہیں حق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.